اب بھائی جان مختصر سا جو پروگرام بچوں کا ہوگا اس کے بعد حضرت علامہ صاحب کا خطاب ہوگا، تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عزیزم علی حسنین کو۔ عزیزم علی حسنین مائک ٹھیک کیا کریں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات ہی ہوتا جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پمپنے کی یہی باتیں ہیں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ معزز علماء کرام اور میرے بھائیوں، آج کی کانفرنس کا عنوان ہے سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے دنیا کی ساری کامیابیاں محبوب نبی کی سیرت میں رکھی ہیں، اور یقیناً دنیا کی ساری ذلتیں محبوب نبی کی نافرمانی میں رکھی ہیں۔ اس امت نے جب تک اپنے آقا کی سیرت کو اپنائے رکھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی بلندیاں اور عزتیں عطا کی، لیکن یوں ہی انہوں نے آقا سے بے وفائی شروع کی، پستی اور تنزلی ان کا مقدر ٹھہری۔ آج ہم غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم نے ہر میدان میں حضور کا دین پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری عدالتوں میں نظام کس کا چل رہا ہے؟ غیروں کا۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں جھلک کس کی نظر آتی ہے؟ غیروں کی۔ آج ہمارے نظام سیاست کس طرز پر ہے؟ غیروں کی طرز پر۔ آج ہمارے بینکوں کا نظام کس طرح کا ہے؟ غیروں جیسا ہے۔ آج ہماری سوچ کس طرف جاتی ہے؟ غیروں کی طرف جاتی ہے۔ آج ہمیں لباس کس طرح کا پسند ہے؟ غیروں جیسا پسند ہے۔ آج ہمیں فیصلے کس طرح کے پسند ہیں؟ ہندوؤں جیسے پسند ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں شادیوں میں، خوشیوں میں، غمیوں میں، کاروبار میں، تجارت میں، وراثت میں، ملازمت میں، زکاتوں میں، عشر میں، حتیٰ کہ ہر میدان میں ہم اپنے نبی کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، تو پھر عزت کہاں سے آئے؟ برکت کہاں سے آئے؟ رحمت کہاں سے آئے؟ کامیابی کہاں سے آئے؟ سکھ کہاں سے آئے؟ سکون کہاں سے آئے؟ آرام کہاں سے آئے؟ رب کا قرآن فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عزیزم معظم حسین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔
وہ جو انبیاء کے امام تھے، نہ ہوئے کبھی وہ ناکام تھے، وہ جو انبیاء کے امام تھے، نہ ہوئے کبھی وہ ناکام تھے، موتی گرتے تھے منہ سے گویا، کرتے جب بھی کلام تھے، غیر ہوتے تھے جٹ میں اپنے، کھل کے میٹھے کا جام تھے، قدم پہ بوسے زمین دیتی جہاں بھی کرتے قیام تھے، وہ آسیوں کے واسطے معافیوں کا پیغام تھے، ورفعنا لک ذکرک جن کے اونچے مقام تھے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن اور میرے آقا کی شان۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کا چہرہ تو بتا۔ قرآن نے کہا والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی زلفیں تو بتا۔ قرآن نے کہا واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی آنکھیں تو بتا۔ قرآن نے کہا الم نجعل لہ عینین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی نظر تو بتا۔ قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کے لب تو بتا۔ قرآن نے کہا ولسان وشفتین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کا سینہ مبارک تو بتا۔ قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی یتیمی تو بتا۔ قرآن نے کہا الم یجدک یتیما فآوی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کا شہر تو بتا۔ قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کا ذکر تو بتا۔ قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی نبوت تو بتا۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی رسالت تو بتا۔ قرآن نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی چادر تو بتا۔ قرآن نے کہا یا ایھا المزمل۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی کملی تو بتا۔ قرآن نے کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی صفات تو بتا۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کا معراج تو بتا۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی ختم نبوت تو بتا۔ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی بشریت تو بتا۔ قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کا اخلاق تو بتا۔ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی پرواز تو بتا۔ قرآن نے کہا فکان قاب قوسین او ادنی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی باتیں تو بتا۔ قرآن نے کہا وما ینطق عن الہوی۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کے یار تو بتا۔ قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن حضور کے ابو بکر کا تو بتا۔ قرآن نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن حضور کے علی کا تو بتا۔ قرآن نے کہا تراہم رکعا سجدا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن حضور کے عمر کا تو بتا۔ قرآن نے کہا اشداء علی الکفار۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن حضور کے بلال کا تو بتا۔ قرآن نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن حضور کی عائشہ کا تو بتا۔ قرآن نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی تلاوت تو بتا۔ قرآن نے کہا ورتل القرآن ترتیلا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کا نام تو بتا۔ قرآن نے کہا محمد رسول اللہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کا اسوہ تو بتا۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کی رحمت تو بتا، رحیمی تو بتا، کریمی تو بتا۔ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عزیزم قمر عباس، یہ ہمارے مدرسے کا سب سے چھوٹا بچہ ہے، قمر عباس۔ بھائیان خاموشی اختیار کریں، بھائیان خاموشی اختیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اس مالک کو، خالق نے ہم کو اپنا پیارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا جس طرح بڑوں کے لیے رحمت ہے، اسی طرح چھوٹوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ پیارے نبی بازار جاتے، راستے میں بچے مل جاتے تو ان کو سلام کہتے تھے۔ کوئی یتیم بچہ ملتا تو اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے تھے اور اسے اپنی سواری پر بٹھا لیتے تھے۔ تو ماننا پڑے گا ہمارے آقا جیسے بڑوں کے لیے مشفق ہے، اسی طرح چھوٹوں کے لیے بھی مشفق ہے۔ روایات میں موجود ہے کبھی کبھی بڑے لاڈ پیار سے حضور بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے۔ کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اذان سکھلایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی بچوں کو کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی بچوں کا رونا دیکھ کر نماز مختصر کر دیا کرتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ پیارے نبی جیسے بڑوں کے لیے رحیم تھے، اسی طرح چھوٹوں کے لیے بھی رحیم تھے۔ فرمایا بچوں کو سب سے پہلے کلمہ یاد کراؤ۔ 7 سال کے بچوں کو نماز کے لیے مسجد میں ساتھ لے جایا کرو، نماز کا حکم دیا کرو۔ 10 سال کے ہو جائے تو نماز کے لیے سختی بھی کرنی پڑے تو سختی سے کہا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ مدنی آقا بڑوں کے لیے بھی مہربان ہے، چھوٹوں کے لیے بھی مہربان ہے۔ آقا فرماتے تھے جو بندہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عزیزم حافظ عمار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عزت اور ادب احترام کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قابل صد احترام معزز علماء کرام، میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اس مقام پر میری حاضری اور آپ کے تشریف آوری قبول و منظور فرمائے۔ میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مال و دولت کی حقیقت۔ میرے بھائیوں، آج ہر انسان کہتا ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، میرے پاس زیادہ سے زیادہ دولت آ جائے، میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے، میرے پاس
زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس آ جائے. ہر انسان یہ تو کہتا ہے میرے پاس دنیا آ جائے، لیکن یہ نہیں کہتا یا اللہ مجھے اس قدر دنیا عطا کرنا کہ تیری اطاعت میں رکاوٹ نہ آئے. یا اللہ مجھے اس قدر دنیا عطا کرنا کہ تیری فرما برداری میں رکاوٹ نہ آئے. یا اللہ مجھے اس قدر دنیا عطا کرنا کہ تیری بندگی میں رکاوٹ نہ آئے. میرے بھائیوں، رب سے دنیا کا مال وہ مانگو جو تمہیں رب سے دور نہ کرے، جو تمہیں قرآن سے دور نہ کرے، جو تمہیں نماز سے دور نہ کرے، جو تمہیں تہجد سے دور نہ کرے، جو تمہیں انصاف سے دور نہ کرے، جو تمہیں عاجزی سے دور نہ کرے، جو تمہیں نرمی سے دور نہ کرے. اسی لیے آقا فرمایا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ دنیا وہ ملے جس سے تیرے دین میں فرق نہ پڑے. میرے بھائیوں، بعض بھائی صرف دنیا مل جانے کو اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. صرف مال مل جائے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا. صرف دولت مل جائے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا. صرف کوٹھیاں مل جائے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا. صرف لینڈ کروزر مل جائے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا. صرف بنگلے مل جائے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا. صرف شہرت مل جائے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا. صرف چرچا مل جائے کہتے ہیں اللہ کا فضل ہو گیا. لیکن میرے بھائیوں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کا فضل تب جا کے مال بنتا ہے. اللہ کا فضل تب جا کے مال بنتا ہے جب اس کے ساتھ نیک اعمال بنتا ہے. عزت تب دنیا کی دولت ہوتی ہے جب عمل میں حضور کی سنت ہوتی ہے. عزت تب دنیا کی دولت ہوتی ہے جب عمل میں حضور کی سنت ہوتی ہے. اللہ کی رحمت تب عطا ہوتی ہے جب نیت میں اللہ کی رضا ہوتی ہے. میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا یہ مال و دولت دنیا کا حسن ہے، آخرت میں کام آنے والی چیزیں تو نیک اعمال ہے. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. فرمایا اے لوگو، اے مسلمانوں، اے میرے محبوب کے امتیوں، اے کائنات کے رہنے والوں، اگر تم اللہ کے نہیں مانو گے صرف دنیا کماؤ گے، اگر تم دین نہیں کماؤ گے صرف مال و دولت کماؤ گے، اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے صرف پیسہ کماؤ گے، تو پھر یاد رکھو یہ دنیا صرف کھیل ہے، یہ دنیا صرف تماشا ہے، یہ دنیا صرف دھوکہ ہے، یہ دنیا صرف ایک دوسرے پر مال و دولت میں فخر کرنا ہے. میرے بھائیوں، اگر آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو پھر دنیا میں رب کی مانو. اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں دعوت دیتا ہوں عزیزم حافظ حنزلہ کو. انشاءاللہ ان کے بعد علامہ نور محمد صاحب کا خطاب ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. أحبتي في الله، في البداية أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن حسن حظي وسعادتي أن أقوم بين أيديكم في هذا الجمع الحاشد وأتحدث عن موضوع هذا الاجتماع المبارك، وهو مؤتمر رحمة للعالمين. إخواني الأفاضل، إن الحل الوحيد لجميع مشاكل الأمة الإسلامية اليوم هو سيرة مصطفى صلى الله عليه وسلم. يا سادات الكرام، نحن اليوم نواجه مشاكل عالمية ومشاكل اقتصادية ومشاكل دفاعية ومشاكل سياسية وحتى مشاكل دينية. فإذا اجتمعنا
على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أقسم برب الكعبة وأقول ليست مسألة سنوات ولا أشهر ولا أسابيع بل يمكن حل مشاكلنا في أيام قليلة ويمكننا أن نصبح أمة عظيمة. يا إخوتي، اليوم نرى أن الشرف السابق والنهوض المبكرة والهيمنة المبكرة والسياسة السابقة والعاطفة السابقة ليست موجودة فينا، وذلك لأننا فضلنا أساليب الآخرين وفضلنا أساليب الأجانب. لقد فضلنا العادات الهندوسية وفضلنا القانون البريطاني، والنتيجة أننا أصبحنا مذلين. لقد أصبحنا عاجزين واندفعت علينا قوى كافرة. لو اجتمعنا اليوم كأمة بأكملها معه وتوصلنا إلى اتفاق ووحدة واتبعنا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تتمكن أي قوة في العالم من هزيمتنا أو إذلالنا. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بس ان سب بچوں کے لیے میں ایک شعر کہتا ہوں. اس آس پہ کرتے ہیں ہم ستاروں کی کاشت، ایک بھی چمکا تو حسرتیں مٹا دے گا، ایک بھی چمکا تو حسرتیں مٹا دے گا.